بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے عصمت فروشی یا جسم فروشی۔ جو بھی شخص اپنے جسم کا کاروبار کرے، یعنی عریانیت و فحاشیت یا اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرے، عصمت فروشی کرے، یہ کام حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ کام مسلمان معاشرے میں ہو یا کفار معاشرے میں ہو، اس کی اجرت لینا حرام ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزوں کی جانب توجہ دلائی جائے۔ بعض دفعہ لوگ اس قسم کے افراد کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ مجبور کے معنی کیا ہیں۔ تو یہاں پر مجبور اسے کہا جائے گا، فرض کریں خدا نخواستہ کوئی لڑکا یا لڑکی اغوا ہو گئے اور خدا نخواستہ انہیں گناہ پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ گناہ کرو، اور وہ راضی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ مجبور ہیں، لیکن جب یہ آزاد ہو گئے، با اختیار ہو گئے، اور انہوں نے خود اپنی رضایت سے، اپنے اختیار سے اپنی جسم فروشی کا کام شروع کر دیا، تو اب انہیں مجبور نہیں کہا جائے گا۔ لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس آمدنی نہیں ہے۔ یہ مجبور نہیں ہے، یہ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں کس نے کہا کہ ٹھاٹھ سے رہیں، اپنے لینگویج اسٹینڈرڈ کو کم کریں، کوئی اور کام کریں۔ ہزاروں خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، حوضریوں میں کام کر رہی ہیں، آفسوں میں کام کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ مجبور ہیں، مجبور نہیں ہے۔ مجبور کی مثال وہی ہے جو ہم نے دی کہ فرض کریں وہ لڑکی یا لڑکا اغوا ہو جائے، انہیں مجبور کیا جائے گناہ پہ، زبردستی کی جائے گناہ کے لیے، تو کہا جائے گا یہ مجبور ہے۔ لہذا وہ خواتین کہ فرض کر لیا جائے کہ بچپن میں وہ مجبور تھیں، جوانی میں وہ مجبور تھیں، لیکن اب جب ان کی عمر گزر چکی ہے تو اب یہ ایسا کام کیوں کر رہی ہیں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ ان کے لیے حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہیں مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو ایک بدترین کام، ایک بدترین جرم، ایک بدترین آمدنی یہ عصمت فروشی کی ہے، اور اس کمائی کو کھانے والے افراد کو اسلام میں کہا گیا ہے دیوس، کہ جو حرام کی کمائی کھائیں۔ کون سے حرام کی؟ اس طرح کے حرام کام کی کمائی کو کھائیں۔ عام افراد کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ معاشرے میں جو بھی ایسا کام کرے، اب یہ کام ایک وہ ہے کہ جو در پردہ کیا جائے۔ اگر یہ کام فلموں کی صورت میں ہو تو اور زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ شخص کہ جو ایک شخص کے ساتھ گناہ کرے، کہ قطعاً وہ گناہ ہے اور بہت بری چیز ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ جو اس گناہ کو نشر کرے اور پھیلائے، یہ اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو اس قسم کے افراد کی ذرہ برابر تعریف یا تائید یا ان کو شیلٹر دینا گناہ ہے۔ ہاں اگر مجبور ہوں، مجبور کیا مثال ہے جو ہم نے پہلے دی، اگر مجبور ہوں تو کہا جائے کہ اللہ انہیں موقع عطا فرمائے کہ یہ آزاد ہوں اس مشکل سے اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اور اگر وہ مجبور ہیں تو پھر کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ برائی نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی عند اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم نہیں ہے۔ تو اس حد تک تو ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے اس مجبور شخص کا، لیکن وہ افراد کے جو آزاد ہیں، صاحب اختیار ہیں، جو اپنی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، ان افراد کی چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ذرہ برابر دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو ان گناہوں کے لیے افراد کو لے کے آئیں، اس عمل کو کہا جاتا ہے اسلام میں قیادہ۔ بس اگر کوئی کسی مرد کو لائے یا کسی خاتون کو لائے، کسی مرد کے پاس لائے یا کسی خاتون کے پاس لائے، کسی بھی اعتبار سے ان بدترین چند گناہوں کے لیے افراد کو لے کے آئے اور مارکیٹنگ کرے، تو یہ افراد بھی بدترین کاموں میں مصروف ہیں، گناہگار ہیں، ان کی آمدنی حرام ہے۔
اور پھر ہم عرض کریں کہ اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، مجبور ہے، تو کہا جائے گا آپ سامان اٹھا سکتے ہیں، جھاڑو لگا سکتے ہیں، سبزی بیچ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم مجبور ہیں اور اس کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے، یہ گناہ کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اس قسم کے بہانے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔